نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کی بیٹیاں بیویوں کی زندگی، صحابہ اور ان کی بیٹیوں بیویوں کی زندگی، وہ اس کے اوپر ہمیں آنا پڑے گا آج بھی. پھر رحمت آئے گی، پھر فضل آئے گا. جب تک میری بیٹی کے بال ننگے ہیں رحمت نہیں آئے گی. جب تک میری بہن بیٹی کا سینہ ننگا ہے، اوڑھنی نہیں ہے، رحمت نہیں آئے گی. جب تک یہ پردہ نہیں کرے گی، جب تک یہ پردہ نہیں کرے گی. پردہ کس چیز کا؟ قرآن میں کس کے لیے بے پردہ رہ سکتی ہے، یعنی کہ پردہ کر سکتی ہے؟ نہیں پردہ کرتی باپ کے لیے، بھائی کے لیے، چچا ماموں کے لیے نا. کس چیز کا پردہ نہیں کرے گی؟ باپ اور بھائی کے سامنے کس طرح جائے گی بتاؤ؟ چہرے کا. کیونکہ نہ باپ کے سامنے وہ اپنے بازو ننگے کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہ باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے جائے گی. اصل زینت چہرہ ہے. آؤ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پردہ کیسے کرنا ہے. نبی کی بیٹی سے پوچھتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے. وہ فرماتی ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا، حالانکہ جنت کی خاتون ہے نا، نبی نے کہا نا، آپ نے فرمایا نا فاطمہ رو نا، سب سے پہلے جنت میں تیرے ساتھ میری ملاقات ہو، ہے نا. یہ اس کو خوشخبری دے دی ہے کائنات کے سب سے افضل بشر نے کہ تو جنتی ہے. پھر بھی وصیت کرتی ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو 2 چادریں زیادہ ڈالنی ہیں. رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کرنا، میری چارپائی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ٹہنیے رکھ کے ایک چادر ڈال دینا تاکہ میرے جسم کا بھار نظر نہ آئے. میری قبر کے قریب کوئی غیر محرم نہ آئے جب مجھے لحد میں اتارا جائے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حکم ہے. یہ پوری قیامت تک کے لیے جو امت محمدی ہے اس کی بیٹی بہن کے لیے یہ حکم ہے. ہم تو ساتھ لے کر جاتے ہیں، چوڑی والی دکان پر بٹھایا، باہر گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، بیٹیاں بہن ہاتھ میں پکڑ کے چوڑیاں چڑھا رہا ہے، جوتا پہنا رہا ہے، درزی اس کے ناپ لے رہا ہے جسم کے. اللہ اکبر. گرمیاں اب آئی ہیں، گرمیوں میں بھی ہم یہاں بٹن باندھ کر کے رکھتے ہیں جی. کپڑا موٹا پہنتے ہیں. بیبیوں کا کپڑا دیکھو، جیسے روشنی میں جاتی ہیں سارا کچھ نظر آ رہا ہے. یہ تو بے حیائی ہے. اسی کو تو بے حیائی بولا گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ تم میں نہ آ جائیں. جب بے حیائی عام ہو جائے گی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ ان میں ایسے روگ، ایسی بیماریاں پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھی. آج تم میں بیماریاں آ گئی ہیں نا ایسی، پتہ چل رہا ہے ڈاکٹروں کو. کروڑوں لگ کے بھی وہ گارنٹی نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں دوائیاں میں دے رہا ہوں صرف اس کو نا جب تک یہ زندہ ہے اس کو تکلیف نہ ہو. یہ 21 میرے پاس ایک پیشنٹ ادھر سے باہر کے ملک سے، اس نے مجھے فون کیا جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2-3 مہینے کے بعد ہمارا پیشنٹ جو ہے مر جائے گا، لیکن دوائی انہوں نے کوئی 20-25 لاکھ روپے دی دے دیتی ہیں، مر بھی جائے گا. ہاں جی، دوائی بھی دے دی. اللہ تم میں ایسی بیماریوں اور ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلے میں نہیں تھی. آج دوائیاں لیتے جا رہے ہیں، وہی دوائی جو ہے وہی نقصان دے. کیمو ہے کیا حال کر دیتی ہے، کرتی ہے نا، بال اتر کے بیچاروں کے. آپ ان کی شکلیں دیکھیں. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد وہی دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ آج تو تمہیں باقاعدہ بے حیائی کی تربیت دی جا رہی ہے تمہارے بچوں کو. اور تمہیں ٹی وی کے اندر کیسے کیسے ڈرامے لگ رہے ہیں، کیسے کیسے فاشا لوگ. اب تو مراسیوں کے ذمہ تم بیٹھ گئے ہو. پہلے کو بندے سے پوچھو، ان سے ہر بندہ پروگرام مجھے کوئی بھیجتا ہے نا، میں دیکھتا ہوں، کلپ دیکھتا ہوں، پھر اس میں سے ڈھونڈتا ہوں کہ کیا کہنا ہے جی. تو ہر اینکر 10 مراسی بٹھا کے پاس بٹھا کے ہنسا رہا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، عجیب گفتگو ہو رہی ہے جو بندہ اپنی بیٹی ماں کے سامنے بھی نہیں کر سکتا بات. بیٹھے ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، شغل کر رہے ہیں. یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے یار. یقین جانے آج بھی اپنے بزرگوں کا اللہ کے فضل سے ادب کرتے ہیں. کوئی بڑا مل جائے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. ماں باپ جب اکٹھے رہتے تھے کبھی اپنی بیوی کو بلانے کی بھی شرم آتی تھی، باپ ماں کے سامنے بیوی کو بلاتے تھے. آج تو ہم اتنے بے حیائی میں آگے چلے گئے، یہ بے حیائی رہی نہیں ہے.
یہ تمہارے نزدیک ہے ہی نہیں ہے. تو میرے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بے حیائی عام ہوگی اور دل برا بھی نہیں جانو گے. سانو کی ہے یار اسی نے پائے ہوئے نا کپڑے. میرے بھائی اچھے انداز سے دعوت تو دو نا, سمجھاؤ, انشاءاللہ سمجھ جائے گا. وہ بندہ بچہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا نام لے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے سامنے رکھ, انشاءاللہ اس کے دل پر اثر کرے گا. یاد رکھنا جب دعوت ختم ہو جائے گی, نبی کی امت کی نشانی اللہ نے جو بتائی نا, کنتم خیر امتی اخرجت للناس, تم میں ایک بہترین امت ہو, تم محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بھی کھڑے ہو, 1 ہو 10 ہو, نظر آئے دور سے کون ہے, وہ یار محمدی کھلوتا ہے. آج تو اگر دور سے کوئی نظر آتا ہے تو وہ سکھ نظر آتا ہے. اگر وہ چیف بھی بنتا ہے, وہ جنرل بھی بنتا ہے, پولیس والا بھی بنتا ہے, باہر کے ملک میں بھی بنتا ہے, پولیس میں بھرتی ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی مجھے اے نہ کہے کہ یار ہندو سکھ دی اولاد, مسلم دی اولاد ہے. وہ پگڑ پہنتا ہے, سرکاری طور پہ پگڑی منظور کرواتا ہے کہ میں دور سے نظر آؤں میں سکھ کی اولاد ہوں. تو یہاں تمہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے, کنتم خیر امتی, تم ایک بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تمام انسانوں سے علیحدہ, تمام لوگوں سے منفرد. تیری بیٹی دور سے نظر آئے کہ یہ محمد کے ماننے والی صلی اللہ علیہ وسلم, تو دور سے نظر آئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ہے. تیرا کام کیا ہوگا, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آج جب ہم کسی مجسٹریٹ کا حکم پڑھتے ہیں, کہ تھانے دار کا حکم پڑھتے ہیں, تو جی تھانے دار کا حکم آیا کہ اسپیکر باہر کا بند کرو, حکم آیا. تو جب اللہ رسول کا حکم سنانا ہو تو پھر مولوی صاحب لے لیا لپکاتے ہیں, میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رسول کا حکم عرض کر کے بتانا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, بات اللہ رسول کی اور کر کیا رہا ہے, عرض. تو ایک معمولی سے افسر کا حکم پڑھ کے سنا دے, مجسٹریٹ صاحب کا حکم ہے جی کہ یہ دروازے بند کرو, آواز باہر آ رہی ہے. جو جس کو عزت دیتا ہے نا, پھر وہی اس کی عزت کرتا ہے. اللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرنے والا بنا دے. عزت کہا جاتا ہے اس کو جو مانے اس کی. ہم اللہ کو مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, ہندو بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امتوں کی نشانی بتا دی کہ آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات و انجیل کے اندر جو نشانی بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نشانی یہ ہوگی. یہ جب چڑھائی چڑھیں گے اللہ اکبر پڑھیں گے, نیچے اتریں گے یہ سبحان اللہ پڑھیں گے, جب یہ وضو کریں گے داڑھی کا خلال کریں گے, داڑھی ہوئے گی تو خلال ہوئے گا, جب یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے تو مل کے کھڑے ہوں گے. آج مل کے کھڑے ہوتے, اتنا تھا وقفہ. یا ہوں ملازم ہے, میرے کو بہو آندھی پئی ہے, نال نہیں لگنا, میرے کلف والے کپڑے خراب نہ ہو. ہاں جی, یہ امت کی نشانیاں تک بتا دی. پھر کیا ہے کہ یہ دور سے نظر آئے. تامرون بالمعروف, یہ نیکی کا حکم کرے گی. حکم کیسے کیا جاتا ہے, قوت کے ساتھ. تو قوت بھی کون عطا کرتا ہے, اللہ. جب اس قوت والے سے ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے نا, تو انشاءاللہ اس نے بھوکے ننگوں کو بیت المقدس دیا تھا نا. یہ سارے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے نا, کیے تھے. ان کے پاس تھا کچھ, 2 انہوں نے سپر طاقتوں کو اس وقت دی تھی جب ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں, جب مریل گھوڑے تھے, دیا تھا نا. تو میرا رب قدرت رکھتا ہے, صرف میں اللہ کا بن جاؤں. ایک بار بنوں گا, ایک بار کہوں گا یا ربی. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 بار اللہ کہتا ہے یا عبدی. نہیں تعلق تو میرا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے جی, حالانکہ وہ رگے یاد کے قریب ہے. میرا ایمان ہے یہ مرا ہوا قبر والا میرا مدد کرے گا. یہ بابا ملنگ پلیت ننگا زندگی میں بیٹھا, کبھی اس نے غسل نہیں کیا, بدبوئیں آ رہی ہیں اس کے پاس سے, جوئیں اس کو پڑی ہوئی ہیں, کپڑے گندے ہیں, لیکن یہ سرکار پہنچی ہے. اللہ اکبر. اجازت نبی کو بھی نہیں ہے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیں. آپ وضو فرماتے تھے نا, ہے نا.
اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے.